ہم جہاں ایمان سے مطلب لیتے ہیں، مومن اس سے ہم مطلب جو لیتے ہیں وہ مسلمان کا لیتے ہیں، جبکہ دونوں میں فرق ہے۔ جو انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان لے آیا، یا دوسرے لفظوں میں پہلا کلمہ جس نے پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مسلمان ہے۔ اور جو اس نے اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں ان پہ بھی ایمان لایا، ان پہ عمل بھی کیا، تو بھی مسلمان رہا۔ لیکن اگر وہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق بالقلب کر دی اس نے، اور اس کے بارے میں رتی برابر شبہ نہ رہا اس کے دل میں، اور اس سے پلٹا نہیں، اور پھر وہ اسلام کے 5 رکن جو تھے ان پر عمل لایا کرتا رہا، اور پھر جہاد بالسیف کیا جب ضرورت پڑی، تو وہ مومن ہوا، وہ صاحب ایمان ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ فرق ہے۔ وہ جہاں سورہ یاسین میں جو ایمان یوز ہوا ہے لفظ، وہ مومن کے ایمان کے نہیں، ایسا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو اپنا پہلا پیغام نازل فرمایا تھا وہ اس دور کے لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق تھا۔ اس کے بعد آنے والے صحیفے وہ ایڈوانس ہوتے گئے جوں جوں انسان کا ذہنی ارتقاء ہوتا گیا۔ پھر جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں وہ اس دور کے انسان کے ذہنی معیار کے مطابق تھیں، اس کے آئی کیو لیول کے مطابق تھیں۔ اس دور میں آنے والے پیغمبر جو تھے وہ پیغام لے کر آئے، اس دور کے انسانوں کے لیے پیغام لائے۔ اور پھر ایک عجیب چیز آپ کو دکھائی دے گی اگر تھوڑا سا گہرائی سے دیکھ لیں قرآن پاک کو، تو قرآن میں ایک بڑی خوبصورت چیز دکھائی دے گی آپ کو۔ جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، خاص طور پہ اس کے اندر ذکر ایک اور آیا ہے پیغمبر کے ساتھ ہی، کہ وہ اپنی بستی اور اپنی قوم یا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اپنی قوم کا لفظ ساتھ آیا، اس کے لوکلائزڈ ہے وہ۔ اسی طرح جو کتاب کا ذکر آیا قرآن سے پہلی کتابوں کا، وہ بھی اس مقام اور اس علاقے اور اس قوم کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اس میں ذکر آیا کہ ہم نے اس قوم پر یہ کتاب اتاری۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں، تو یہ وہ دور تھا جب کہ انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل ہو چکا تھا۔ جو بنیاد تھی وہ بنیادیں مکمل ہو گئی تھیں، اس کے اوپر سے بلڈنگ بننا باقی تھی۔ اس وقت تک ویل دریافت ہو گیا تھا، یوں کہیے آپ سائنس کی اگر زبان میں بات کریں گے تو ویل کی ایجاد ہو چکی تھی۔ اگر بات کی آنے والی تمام سائنسی ایجادات کو دیکھیں، ان سب کی بنیاد ویل پر قائم ہے۔ تو ارتقاء اس وقت تک مکمل ہو گیا تھا اس کی بنیاد کا، اس کے بعد بلڈنگ مکمل بنتی گئی ہے، اب تک بن رہی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں ہر روز، لیکن بنیادیں مکمل ہو گئی تھیں۔ تو اس دور میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت للعالمین لفظ ہے، اور اسی طرح وہ پیغمبر ہیں کل کائنات کے لیے۔ اور قرآن اتارا گیا، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اتار لیا گیا، وہ بھی پوری دنیا کے لیے قرآن کو اتارا گیا، یہ اس کے اندر مینشن ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو قرآن سے پہلے جب بھی جس دور کا بھی کوئی ذکر آیا ہے، اور وہ مخصوص ہے اس قوم کے لیے، اس کتاب کے پیروکاروں کے لیے، اس پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے۔
تو انہوں نے اپنے اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو ایمان لے آئے وہ بخشے گئے، اس وقت تک وہ جنت میں گئے، کیونکہ پیغام ہی اتنا تھا صرف. تو ان پہ فرض یہی تھا کہ جو پیغام آیا ہے، جو پیغمبر اترے ہیں، ان کی وہ پیروی کر لیں، ان کی اطاعت کر لیں، اس پیغام کی، اس پہ عمل کر لیں. تو جس نے اس مختصر پیغام پر، ارلی سٹیج کے پیغام پر عمل کیا، وہ اس وقت کے حساب سے جنت میں گیا. لمیٹڈ تھا. تو وہ تو اس دور کے ٹرمز آف ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی ساری بات. نہیں، اس میں ایسا ہے، دیکھیے اس کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو کلیئر نہیں کر پائے بات کو. ایسا ہے کہ سبجیکٹ تو فزکس ہی ہے یا میتھمیٹکس ہی ہے. اس میتھمیٹکس کو کلاس 3 کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ بھی میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، میتھمیٹکس وہی ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے، لیکن لیول کا فرق ہے. کیوں؟ وہ اسٹوڈنٹ سیکھتا آیا ہے اور اس کے ذہن کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے. کلاس 8 تک پہنچتے پہنچتے وہ اس لیول کے میتھمیٹکس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کلاس 8 کے لیول کا میتھمیٹکس پڑھایا جا رہا ہے. پھر وہی اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ میں جا کے میتھمیٹکس کو پڑھتا ہے. میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہی رہا، صرف لیول چینج ہوا ہے. پھر اس نے ماسٹرز جب وہ کر رہا ہے میتھمیٹکس میں، پڑھ تو وہ میتھمیٹکس ہی رہا ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے، لیکن میتھمیٹکس کے لیول کا فرق ہو گیا ہے، لیول آف لرننگ کا فرق ہے. تو میسج من جانب اللہ ہے، میسج آیا بھی پیغمبر ہی کے ذریعے ہے، ڈیوائن میسج ہی کہلائے گا وہ. جیسے ہر کلاس میں پڑھایا جانے والا میتھمیٹکس ہی کہلائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے یا کمپریہنسو ہے. وہ میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہی رہے گا، جس کلاس میں بھی پڑھایا جائے. وہ لیول کا فرق ہے. تو اسی طرح ڈیوائن میسج تو ڈیوائن میسج ہی تھا، لیکن چونکہ وہ رب ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور ہماری سائیکالوجی سے واقف ہے، ہماری استعداد سے واقف ہے، تو اس نے میسج اس دور کی استعداد کے مطابق، ذہنی استعداد کے مطابق اتارا ہے. تو آپ اس کو کوئی اور نام دے نہیں سکیں گے، ڈیوائن میسج ہی رہے گا وہ. نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر بھی اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو اسلام میں بھی لیولز موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیے واپس، وہاں پہ اگر قرآن کو غور سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی جگہوں پہ رب تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے لوگوں کے درمیان. اس دور میں ایسے مسلمان بھی ہوئے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے تھے، تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے وہ خاموش رہتے تھے، اعلان یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. خاموشی اختیار کرتے تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کافروں میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کر دیتے تھے، مسلمانوں میں آتے تھے تو مسلمان کہہ دیتے تھے، جن کو منافق کہا گیا. پھر ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی تھے کہ بدترین اذیتوں کے جواب میں بھی وہ اعلان اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہے. تو یہ تو ہمیشہ ہی قائم رہتے ہیں لیول. ان کے لیے انعامات ویری کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی ذکر ہے. دیکھیے اسلام تو ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. اسلام نام ہے کچھ اصولوں کا، قواعد کا، تو وہ بنیادی قواعد اور اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. جس طرح شریعت کی بنیاد قائم ہے کتاب اللہ پہ، حدیث پہ، سنت پہ اور پھر اجماع پہ، کہ کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اس کے رائج ہونے کو دیکھنا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اس میں قرآن کیا کہتا ہے. اگر کتاب میں چیزیں واضح ہیں، بالکل احکامات موجود ہیں، تو پھر ہم ان کی پابندی کریں گے. اگر کسی چیز کے بارے میں احکامات قرآن پاک میں نہ ملیں تو ہم حدیث کو دیکھیں گے
کہ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور اگر کوئی چیز حدیث میں نہ ملنے پائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، ہم اس کی اتباع کر لیں گے. اور اگر کہیں سے ہمیں کوئی نظیر نہ ملے، صحابہ کرام سے بھی نظیر نہیں ملتی کوئی، تو اس پر علماء کا اجماع کیا جائے گا کہ ایسے علماء جن کے بارے میں سب متفق ہوں کہ وہ صاحب علم ہیں، وہ مل کر بیٹھ کر کتاب و سنت سے انالوجیز لے کے اس کے قریب ترین معاملات میں جا کے تو پھر ایک فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے. تو یوں شریعت وجود میں آتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ صاحب ہوائی جہاز سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اگر کوئی شخص شرارت سے ایک دلیل یہ لے آئے کہ صاحب دشمن کی بے خبری میں اور اس کی پشت میں چھرا گھونپنا ناپسندیدہ ہے، تو ہوائی جہاز سے حملہ کرنا دشمن پر تو بین ہی بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی دشمن کو بغیر للکارے خاموشی سے اس کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیں آپ، تو یہ تو غیر اسلامی ہے. اگر کوئی یہ سوال اس طرح سے شرارت سے لے آئے، جو آتے رہتے ہیں. تو اب کتاب کے اندر F-16 کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، سنت میں نہیں ملے گا. تو ایسے موقع پر اجماع کیا جائے گا، اور جو علماء جن کا علم مستند ہے، جن کی شخصیت غیر متنازع ہے، وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو پہلے سے انالوجیز موجود ہیں ہمارے پاس، ان انالوجیز پر کو اس پر منطبق کر کے دیکھا جائے کہ F-16 سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز. تو اس طرح سے ہم لے لیں گے. تو یہ کہنا کہ صاحب آج کے حالات کے اندر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن کر دی جائے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں، تو وہ غلط ہے. اس لیے میں نے آپ کو شریعت کی تفصیل عرض کر دی. صحیح بات. پیچھے اس کے آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کے پاس فریری کی سپورٹس کار ہے 110 ہارس پاور، اس کی ریٹ آف ایکسلریشن جو ہے وہ 3.2 سیکنڈ ہے 0 to 60 مائلز این آور، اور ٹاپ سپیڈ اس کی 200 مائلز پر آور ہے. میرے پاس 1948 ماڈل کی مورس ہے جس کی ریٹ آف ایکسلریشن جو ہے وہ 15 سیکنڈ ہے 0 to 60 مائلز این آور کے لیے، اور ٹاپ سپیڈ اس کی 70 مائلز پر آور ہے. اب کیا ہم دونوں کی کاروں کے لیے ٹریفک رولز مختلف ہوں گے یا ٹریفک رولز دونوں پر ایکولی اپلیکیبل ہوں گے؟ اسی طرح اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ فالٹ کس کا تھا، رولز ہم دونوں کے لیے وہی اپلائی ہوں گے جو قانون نے بنائے ہیں، یا دونوں کے لیے ڈفرینٹ کر لیے جائیں گے؟ کیا نہیں. ایسا ہے کہ چاہے کار اینٹیک ہے یا لیٹسٹ ورژن کی ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو پولیس والا اس کو یہی دیکھے گا کہ گاڑی پیچھے سے لا کے ماری گئی ہے یا سامنے سے ماری گئی ہے. اگر پیچھے سے ہٹ کی ہے فریری تو جرم پھر بھی فریری کا ہے. اگر پیچھے سے 1948 ماڈل کی مورس نے ہٹ کیا ہے تو بھی جرم وہی گنا جائے گا. اگر رائٹ سے آنے والے کا رائٹ آف وے ہم نے کاٹا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو فالٹ ہمارا ہے، چاہے آپ فریری میں ہیں یا 1948 ماڈل مورس میں ہیں. تو بالکل صحیح ہے. ہاں. قانون اس کو نہیں لیتا. قانون یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کی گاڑی کو جو سپیڈ ہے اس سے ڈسٹینس 50% زیادہ کر کے +2 سیکنڈز ٹائم الاؤ کیا جائے گا اس پہ، چاہے وہ کوئی سی گاڑی ہو. اب اسی طرح اسلام کے رولز اپلیکیبل، یا آپ گھوڑ دوڑ کے اندر دیکھ لیں کہ ایک گھوڑا اڑیل ہے اور دوسرا گھوڑا ٹیمڈ نیچر کا ہے، تو ریس کے